اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہے ان میں سے ایک نعمت رات ہے، اور ان راتوں میں شب برات اور لیلۃ القدر بھی ہے۔ ان راتوں میں عبادت کرنے والا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اپنے اعمال نامے میں نیکیاں جمع کرواتا ہے اور جنت کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو ایسی برکت والی رات میں جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ثواب کئی گنا ملتا ہے، اور اگر گناہ کرتے ہیں تو اس کی نحوست بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آج ہم شب برات کے بارے میں کچھ باتیں بیان کریں گے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ رات میں جاگے یا نہ جاگے، لیکن کم سے کم عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھے۔ اس سے ہمیں رات کی فضیلت کچھ حصہ انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔ لیکن اگر رات بھر جاگے اور خوب نفل نمازیں پڑھی، لیکن جب فرض ادا کرنے کا وقت آیا تو سو گئے، تو یہ بہت ہی محرومی کی بات ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بھلے عبادت اور نیکیاں کم کرے لیکن گناہ نہ کرے۔ جیسے اگر کوئی بندہ نیکیاں تو کرتا ہے لیکن گناہ سے بالکل نہیں بچتا، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک سوراخ والے گلاس میں پانی لینے کی، اس گلاس میں پانی تو لے لیا لیکن سوراخ کی وجہ سے سارا پانی گر گیا اور گلاس خالی کا خالی ہی رہا۔ اسی لیے گناہ کم کرے تاکہ جو بھی نیکیاں آپ کی جھولی میں آئے وہ باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے نیکیاں کا اثر ختم ہو جائے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ عبادت ضروری نہیں ہے، جاگنا ضروری نہیں ہے، لیکن گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس رات میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگے اور رو رو کر اللہ سے توبہ کرے۔ کیا معلوم کہ یہ کس کی آخری شب برات ہو، تو اس سے پہلے کہ اللہ سے ملاقات ہو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اور جب دعا کرنے لگے تو اپنے آپ کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ کی شان کو دیکھیں۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اتنا دے دیتا ہے کہ پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے پھر بھی بچ جائے۔ اس لیے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے بھی مانگے، جو اس دنیا سے جا چکے ان کے لیے بھی اور جو موجود ہیں ان کے لیے بھی۔ جب بھی ذکر کیا جائے اور اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تو یہ بہت بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ ہمارے نبی کا حق ہے کہ ان پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے اور اپنے دل میں اپنے نبی کی محبت کو تازہ رکھا جائے۔ دعا، درود اور استغفار کے بعد ایک بہت ہی اہم عبادت کو 15 شعبان کے لیے بہت ہی خاص ہے، وہ ہے روزہ رکھنا۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، اس لیے اپنے اعمال نامے میں ایک روزہ لکھوا